ایک قوم ایک آواز، پاکستان زندہ باد پائندہ باد۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر قریہ قریہ وادی وادی جشن آزادی، قوم کا وطن سے محبت کا مثالی اظہار، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات، کہیں ریلیاں تو کہیں کیک کاٹے گئے۔ بڑوں کے ساتھ بچوں کا جذبہ بھی ناقابل فراموش، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار۔ 92 نیوز کی طرف سے اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، 14 اگست کا توپوں کی سلامی سے آغاز، فضاؤں میں نعرہ تکبیر کی گونج، نماز فجر میں وطن کی سلامتی و ترقی کی دعائیں کی گئیں۔ مزار قائد پر پاک بحریہ اور مزار اقبال پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، ڈی جی رینجر سندھ کی بھی مزار قائد پر فاتحہ خوانی۔ لاہور میں مزار اقبال پر صوبائی وزراء نے فاتحہ خوانی کی۔ ملک میں ہر سو جشن آزادی کے رنگ، ایوان صدر میں پرچم کشائی کی تقریب، صدر مملکت، وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان اور نامور شخصیات کی شرکت۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ قوم نے ہر مشکل اور آزمائش کا مقابلہ کیا اور مضبوط بن کر ابھر رہی ہے۔ تقریب میں ملی نغمے پیش، گلوکار ساحر علی بگا اور نوجوانوں نے حاضرین کے دل موہ لیے۔ تین خصوصیات سچ، انصاف اور بہادری عام انسان کو عظیم بنا دیتی ہیں۔ وزیر اعظم کا یوم آزادی پر نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے علامہ اقبال کا شعر بھی ٹویٹ کیا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں کے کاز کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جشن آزادی پر کشمیریوں کا نعرہ۔ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی جشن آزادی کی تقاریب، مظفر آباد، میرپور اور دیگر شہروں میں پرچم کشائی، پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی دعائیں کی گئیں۔ نئی دہلی میں پاکستان کے جشن آزادی کی پروقار تقریب، ناظم الامور آفتاب حسن خان نے قومی ترانے کی دھن پر سبز ہلالی پرچم لہرایا، صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کا جشن، پاکستانی سفارت خانوں میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے پرچم لہرایا۔ سعودی عرب، چین، تھائی لینڈ، سویڈن، آسٹریلیا، جاپان میں بھی تقریبات منعقد کی گئیں۔ سعودی قیادت کے پاکستان کے جشن آزادی پر تہنیتی پیغامات، سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستانی قیادت اور عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پاک سعودی مراسم مضبوط اور دو طرفہ تعلقات پر استوار ہیں۔ قریہ قریہ وادی وادی جشن آزادی، ہر کسی کا جشن منانے کا جداگانہ انداز۔ اسلام آباد میں ونٹیج کاروں اور ہیوی بائکس کی ریلی، موٹر وے پر پولیس کا پیٹرولنگ گاڑیوں پر مارچ، لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں ٹریفک پولیس کی ہیوی بائک ریلی، گجرانوالہ میں شہریوں نے طویل جھنڈا تیار کیا، بلوچستان کے شہر دکی میں طلبہ کا بڑی ریلی نکال کر وطن سے محبت کا اظہار، گوادر میں مچھروں نے بوٹ ریلی نکالی۔ کئی مقامات پر شہری شجرکاری کر کے آزادی کا دن منانے میں مصروف۔ خیبر میں نیکی خیل پہاڑ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا، قبائلی نوجوانوں کا وطن سے محبت کا اظہار، پہاڑ پر 1,57,000 مربع فٹ قومی پرچم بنا دیا۔ حیدرآباد میں ہندو برادری میں بھی جشن آزادی کے موقع پر جوش و خروش، مندروں کو قومی پرچم اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے 92 نیوز کی عوامی مہم ہم ہیں پاکستان عوام کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ہر شہر، ہر ضلع، ہر گاؤں سے
92 न्यूज़ को तस्वीर का तांता बन गया। बच्चे बड़े सभी का जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज लाजवाब। तस्वीर के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। कौमी खिलाड़ियों की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, हसन अली, मोहम्मद हफीज़, जुनैद खान, कामरान अकमल, उमर अकमल, सना मीर की जानिब से कौम के लिए नेक तमन्नाएं। पाकिस्तान को सरसब्ज और साफ बनाने के अज़्म का इजहार। PCB हेडक्वार्टर्स और अंडर 19 कैंप में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेज दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 2.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। और किंगस्टन टेस्ट में आज तीसरे रोज का खेल होगा। वेस्ट इंडीज अपनी इनिंग्स 251 रन 8 विकेट के नुकसान से आगे बढ़ाएगा। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान पर पहली इनिंग्स में 34 रन की बढ़तरी हासिल। ब्रेथवेट 97 और जेसन होल्डर 58 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास ने 3 और शाहीन शाह आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़तमाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वफ़ाक़ी वुज़रा, अरकान पार्लिमान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, अज़ीज़ान वतन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को 74 साल आज़ादी के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ और 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम आज दिल की बात करें, इस बात का अहाता करें कि हम किन मुश्किलात से गुज़रते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं और आज का कुछ हाल बयान करें और फिर मुस्तक़बिल के लिए जो कोशिशें हम करना चाहते हैं, जो नीयत हम अपने साथ बांधना चाहते हैं, जो जुस्तजू करना चाहते हैं, उसके मुताल्लिक़ कुछ नुकात आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूं और पूरी कौम इस बात का शुक्र अदा करना चाहती है कि मुसलमानान हिंद को मुश्किलात से निकाला। अल्लाह ताला ने एक कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर जीने का हक दिया और ये एक आज़ादी तो बहुत बड़ी नेमत है जो शायद लोगों को इस बात का कभी आगे चलकर एहसास न रहे, मगर आज हमको एहसास है कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी हासिल की। हिंदुस्तान की सरजमीन रंगीन हो चुकी। मुसलमानान ने हिंदुस्तान के खून से आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू के अंदर इस मौके पर उन अकाबरीन को और उन लीडरान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद से मुसलमानों को कहना शुरू किया कि इल्म हासिल करो, पढ़ो और इस वक्त इस तरह से दुनिया में ताकतवर कौम बनकर उभर सकते हो, और वो बात आज तक उनकी दुरुस्त है। उसके बाद सर शाह मोहम्मद सुल्तान शाह मोहम्मद आगा खान, जो पहले सदर थे मुस्लिम लीग के। फिर मैं जिक्र करूं मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जो खिलाफत मूवमेंट के बानी भी थे और जिसको वो लेकर चल रहे थे। फिर अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने फिक्री बुनियाद डाली पाकिस्तान की।
اور شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اسلحے کی دوڑ بر صغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے۔ یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے اور پاکستان اس دوڑ کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا، اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے۔